اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں چند سوال جواب بیان کیے جائیں گے جو انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع سے متعلق ہے۔ آج کی اس نشست کا پہلا سوال ہے، اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کا نمونہ کمال کیا ہے؟ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کا نمونہ کمال یہ ہے کہ رضا الہی کے حصول کی خاطر سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، کیونکہ احادیث مبارکہ اور کتب سیر کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کو اپنی زندگی میں ایسا مقام دیا کہ اپنا سب کچھ مستحقین اور غرباء و سائلین میں تقسیم فرما دیتے، یہاں تک کہ دوسرے کا فخر و فاقہ مٹانے کی خاطر اپنی ساری زندگی فخر و فاقے میں گزار دی۔ اگر اپنے پاس ایک بھی لقمہ ہوا اور کسی کو کبھی حاجت مند پایا تو وہی لقمہ اسے دے دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت مند افراد کی مدد فرما کر انفاق فی سبیل اللہ کی جو عظیم مثال پیش کی، اس کی نظیر پوری دنیا انسانیت میں ابد الآباد تک نہیں مل سکتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ بکریاں عطا فرما دی۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، اسلام لے آؤ، کیونکہ اللہ کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب عطا فرماتے ہیں اور فقر سے نہیں ڈرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی صرف دنیا کی وجہ سے مسلمان ہوتا تھا، پھر اسلام لانے کے بعد اس کو اسلام دنیا اور مافیات سے زیادہ محبوب ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ رمضان میں جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی ملاقات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا کے جھونکے سے بھی بڑھ جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ 3 راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو، یعنی سب کچھ بانٹ دوں، مگر صرف اتنا باقی رکھ لوں جس سے اپنے ذمے واجب الادا قرض ادا کر سکوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فیاض تھے اور اتنی سخاوت کیا کرتے تھے کہ اپنے اور اہل خانہ کے لیے بھی کچھ نہ بچاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ جو کی روٹی اور پرانی چیزیں لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس زرع رہن رکھی ہوئی تھی اور اس سے اپنے اہل خانہ کے لیے جو لیے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی شام ایسی نہیں آئی جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے پاس 1 سا گندم یا کوئی اناج ہو، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد متواتر 3 دن بھی گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.